نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کے اس موقع پر آپ تمامی حضرات کو اس ماہ مبارک کی ڈھیروں مبارکباد۔ مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس آیت کے تعلق سے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب تعالیٰ کس پیار بھرے انداز میں اپنے بندوں کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی کفار و مشرکین پہ نہیں فرض کیے گئے بلکہ ایمان والوں پہ فرض کیے گئے۔ فرمایا کتبہ، لکھ دیے گئے، یعنی لوح محفوظ پہ لکھ دیے گئے۔ اس میں ایک لفظ آیا سیام۔ سیام یہ صوم سے بنا ہے جس کا معنی ہے باز رہنا، چھوڑ دینا یا سیدھا ہونا۔ کیونکہ اس ماہ میں اور روزے کی حالت میں انسان کھانے پینے اور جمع سے باز رہتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تمام گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کا نفس سیدھا ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سیام کہتے ہیں۔ فرمایا اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ رمضان، یہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پر 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں، اس کے روزے فرض تھے۔ اسی طرح پھر اور دیگر نبیوں کے امتوں پر بھی روزہ فرض ہے۔ اب اس روزے کے تعلق سے دو چار باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اس روزے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ روح یہ کھانے پینے سے باز رہتی ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ انسان کو روحانیت حاصل ہو۔ جس طرح سے نفس و روح آپس میں دشمن ہیں، تو اب مشیت پروردگار یہ ہے کہ نفس کھانے پینے سے تگڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو پروردگار نے چاہا کہ نفس کو بھوکا رکھا جائے تاکہ وہ کمزور ہو جائے، اور جب دشمن کمزور ہوگا تو یقینی طور پر روح کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بے شمار انعام ہیں غذاؤں کی شکل میں، تاکہ اس کے نعمتوں کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہو، اس لیے بھی ہمیں بھوکا رہنے کا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا، تاکہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے ہم کو غریبوں کی حالات سے واقفیت ہو اور ان کی درد کو ہم سمجھ سکیں کہ وہ کس قدر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر کبھی ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ انسان کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آئے، پینے کے لیے کچھ میسر نہ آئے، تو ان حالات کے لیے انسان کو تیار کرنا بھی مقصود تھا، اس لیے بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔
آج ہمیں میڈیکل سائنس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بہت سارے امراض ایسے بھی ہیں جن کا علاج ہی روزہ ہے۔ پروردگار عالم کو ہر گھڑی یہ اس کا منشا ہے کہ نفس کی ہر گھڑی مخالفت کی جائے، کیونکہ نفس کو ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے روزے کا حکم دیا تاکہ نفس کی مخالفت ہو جائے۔ تو میں روزے کے چند فضائل بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اور جتنی بھی عبادات ہیں ان کا کچھ ثمرہ ہے، کچھ اجر ہے، مگر روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ ہر عبادت تو اطاعت ہے، اطاعت کا غلبہ ہے، مگر روزے میں عشق کا غلبہ ہے کہ کسی معشوق کے کہہ دینے پر، اس پروردگار کے کہہ دینے پر انسان ہر ایک چیز کھانے پینے سے باز آ جائے۔ اور عبادت تو جس وقت کی جاتی ہے اسی وقت کی عبادت ہوتی ہے، نماز جتنی ساعت کے لیے پڑھی گئی اتنا وقت عبادت میں رہا انسان، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں صبح سے شام تک بندہ عبادت میں رہتا ہے۔ جس طرح غسل و وضو سے جسم پاک و صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھنے سے دل اور روح بھی پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، اس کو بھی جب بلایا جاتا ہے، رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو اسے بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر آ۔ تو گویا روزہ یہ رب تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے، اور جب شہوت انسان کی ٹوٹتی ہے تو غفلت دور ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے۔ یہ روزے کے تعلق سے میں نے چند باتیں عرض کی، آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ الرحمن مزید باتیں عرض کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔